بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ۔ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فأرد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے
جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی, تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے, پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے, اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے, ہر مشکل سے, ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا, اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں, دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں, تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے, جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی, پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو, اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید, درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی, اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا. بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں, یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے, لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے, بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا, اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو, تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے, لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا, اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا, تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا, آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے, تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو, تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو, تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا, احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں, بڑی خوشی ہوتی ہے, تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی, لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج, تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی
تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا، کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور 5واں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کے محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے۔ لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ۔ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا۔ اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی؟ جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس۔ تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا۔ لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے۔ مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں۔ یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں۔ اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا۔ تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟
پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی کتابیں, جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں امام بخاری کی ہو, امام مسلم کی ہو, یا ابن ماجہ ہو, یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں, جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ تو بخیل آدمی کے لیے, ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو, جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا, لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام, لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر, تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا نبی اللہ, صحابہ کیا کہتے تھے, نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ, تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, سرور کائنات, حضور اکرم, شفیع المذنبین, سب صحیح ہیں. لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سیلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے, رسول اللہ. یہ سب سے بہترین لقب. آج بہت سارے آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے, اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں, مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈنس لے رہے ہیں. انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں, اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں, جو دنیا پرست لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا, یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. بہت سوں کو انگلش نہیں آتی, بہت سوں کو سائنس کا پتہ نہیں ہے, ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا, دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا. بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا. یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جاہل, اجٹ, گنوار. ان کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ دعا یاد ہے. اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. ان کو بہت زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ آتی ہے. ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے. تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جاہل. یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش, اس کو تاکہ دنیا کا پتہ ہو, دنیا کا پتہ ہو, پھر ہم ان سے سیکھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ آسان سی بات کو گھما پھرا کے پیچیدہ کر کے بیان کو. مجھے کلک اصل میں شارٹ کلپ دیکھا, اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے. موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے, بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, کوئی ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا, اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میرا مقصد تفریح ہے. چٹکلا آ گیا نا, مجھے مزہ آیا, ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا. باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. اور اس کی بات, جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی, لیکن آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے. تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے, وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں, ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو. لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں. میسج تو اچھا میسج ہے, لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا, ایک بندہ بٹھا دیا, کہہ رہا یار میرا باپ ICU میں, میری ماں کو یہ بیماری, میرے یہ مسئلے. اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں,
پھونک مارو سائڈ پہ. اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا؟ ابا کو میں کیا کروں؟ سائڈ پہ لگا. اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں؟ اماں بھی بیمار ہے، ابا بھی بیمار ہے، گھر میں درجنوں مسائل، پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ کر. تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں، اس نے کوئی بہت بےہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی. لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ اتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے. بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو. وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ. نہ نہ نہ. اذا اصابتہم مصیبہ، کیسی پیاری آیت ہے. ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے. بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا، کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا. ونقص من الاموال، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے. اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ. ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے. مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی. بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کا مالی نقصان ہوگا. وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان. بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا. یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن. کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی. اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا بھی ریٹائر ہو گئے. کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا. شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے. لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا ہے کہ میری بیٹی دیندار تھی، پردہ کرتی تھی، نماز پڑھتی. اس نے مجھے تسلی دی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں. باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے. اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان کو تسلی نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی، نماز پڑھتی، اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، اس نے مرنا تھا. اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن ملاقات ہو جائے گی. اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا، واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم. ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. داڑھی رکھ لی، نمازی بن گئے، جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا، جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے. آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا، وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے. فوجی اسٹائل سے پہلے تو اساتذہ پریشان ہو، بھائی یہ میدان جنگ ہے، یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا. انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ، ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا. ڈسپلن اتنا زیادہ نا، بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا، بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لی ہے. بیٹی نے تسلی دی. وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو. مجھے بھی میری تو دوستی ہے.
مجمع میں بھی سنایا، یار میری بچے کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے، میں آج میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون ہے زندگی میں۔ نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی، نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی، بھی تو نو عمر بچی ہے وہ، نہ اس بچی نے کوئی ورکشاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی، نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے، نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے۔ جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکولوجسٹ نہیں کر سکے، وہ کام ایک نو عمر بچی نے کر دکھایا۔ کیا تسلی، ایک ہی جملہ، بھئی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہم دنیا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، دعا یہی مانگنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا وزن ہوگا، وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا، نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے، میں اتنا اچھا کیوں، میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو، پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے۔ کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے۔ اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے، مجھے ایک شخص نے خود بتایا، کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں، مضمون لکھیں، کوئی تاریخی شخصیت۔ کہہ رہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا، کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، اور پھینکنا شروع کر دی، سن فلاں میں پیدا ہوئے، پھر یہ کیا، پھر یوں کیا، پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ہی ملک کے لیے، اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دی۔ کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے، اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا۔ اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ، ہمیں نہیں پتا بھائی، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، یہ تو مولانا، میں نے کہا، اس نے کہا مولوی تمیز الدین، اس طرح کیا اس۔ ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں لیکن وہ والے نہیں، وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا۔ کہہ رہے پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے اور بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا، یہ 25، 2 بالش کے 50، 3 بالش کے 75، 4 بالش کے، تو اب پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں بھائی، پنجاب میں نہیں ہے، کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہیں۔ صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے یہ اس کے پورے نمبر ملتے ہیں، بالکل کلین پیپر ہے، بہترین، کیڑے مکوڑے نہیں بنائے اس۔ خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی۔ تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے، تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے، بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے، ادھر کے ادھر کر دیے، ہو سکتا ہے۔ یہی حال ہوگا ایک شخص کا، قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی، تو نے واویلا نہیں کیا، تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی، پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی۔ دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے، نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی، ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے، ویٹ بہت ہوتا ہے۔ تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا، یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دیے، ٹھیک ہے، نہ کو بہت تہجد نہ صدقہ خیرات، تو تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں، اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن، وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں، صبر کیا تو نے، ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن۔ بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے، ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا، تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا۔ اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں، تو
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں بھی نقصان ہوگا، پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے؟ نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح، ہے بھائی. یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں. ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو تو وہ پہلے پیو، پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی، لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا، وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں، پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں، پتہ نہیں مجھے آتا ہے، سب کو باقیوں کو نہیں پتا، سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند اڑ گئی، تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ، بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا، زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس سے، وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا، وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین، یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بھائی تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے. تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ابے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں ہے. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے، تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا، وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے
وہ کہہ رہے تھے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار, میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل ہی نہیں رہے یار, میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل نہیں رہی, اب میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے, اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں, پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دیتا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, مجبوری ہے. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ, تکلیف ہوتی ہے نا, تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. بس اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک ہے. اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں, کیوں ہمارا کام کیا, پھونک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری نہیں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے کہ صبر تو کر سکتا ہے نا, اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے کہ منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا, جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن نہیں پیچھے رہ گیا, میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا. میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے, تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا, کیا خیال ہے, تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اللہ. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ, لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا, خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا, اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا, ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگائے, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹکے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے, پھر سہروزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی,
وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے، اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے، تیرا بزنس بھی چلتا رہا۔ میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اکیلا تھا اکیلا، تم تو 10-10 12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی، اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں، اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا، رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی، اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو۔ اتنی نفرت ہے اللہ سے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو، وہ بھی سنیں گے۔ آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے، دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے۔ جو لبرل لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، آپ اللہ کی بات کرو، یار ہٹا یار اس کو یہاں سے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی، مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے، کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں۔ اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے، ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا؟ جنت میں۔ میرا کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا، ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا۔ تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا؟ دعوت اور تبلیغ میں۔ ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے۔ ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا۔ تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت، لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا؟ بستر پہ، بیماری میں، شدید بیماری، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو وہ پھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے، میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو، اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے۔ کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن، اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، غیر مسلم سے بھی ملے لے لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں، جاندار گائیڈنس نہیں ہے۔ جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس، پیغمبروں کے پاس۔ ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو، ایسا پلٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی، وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں۔ اور یہی پیغمبر کا کمال ہے، کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے۔ دیکھو فرق پڑتا ہے نا، جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے بڑا بہترین سائنسدان ہوگا، لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی، کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے۔ انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے، ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے، خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں، اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ رہے ہیں، جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے، پڑھیں۔ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا؟ دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے۔ تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں، اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو، اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں، اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا، یہی ہوتا ہے نا مقصد، لائف کو انجوائے کریں گے، میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے، بچوں کو مل جل کے پالیں گے۔ یہ تو جب سے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے، عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے، ملائی آئی ہے، بھوک مارو، سائڈ پہ لگاؤ، اپنے دوسرے کاموں میں
لائف کو، کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نہ قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ صبر، کہ میرا شوہر نیک ہے، اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی، وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا دیکھو، کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں، اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی، بالکل بد اخلاق ہے، یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا. ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یہ میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے، کم بخت خرچہ نہیں اٹھاتا، مارتا پیٹتا ہے، اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا، اس میں کوئی جسمانی عیب تھا، اس نے چھپایا اور شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے، سمجھ میں آتا بھی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا، اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا؟ چوتھی کر رہا ہے، بتا پہلی رہا ہے. ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی. یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی. شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ، باس نے کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب اس کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی، کوئی بات نہیں. شریک حیات کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے، کوئی بات نہیں، ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا، اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ، یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھئی وہ بھی تو اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد، یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی، شادی ہوئی بھئی لکوا ہو گیا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں، اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. کیوں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا، لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی، اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، 90 سال ان کی عمر، اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کم بخت کا علاج کر کر کے، مصیبت عذاب، مرتی بھی نہیں ہے. نہ 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 نہ، ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا نماز میں، داڑھی ماشاءاللہ، اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر، جو بھی ہو سک رہا ہے. کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے، کبھی دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے پلیٹیں ولیٹیں پڑ پڑا کے، جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ بھئی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے. اس میں دیکھو غیرت بھی، اگر وہ چھوڑ دیتے، ایسے لوگ کیا کریں یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس طلاق دو. اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا؟ باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا، کہاں جائے گی وہ؟ تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا، اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں، اجر اجر. غیرت مند ہے نا، کوئی بات نہیں، پیسہ بھی جا رہا ہے، ٹینشن بھی لے رہا ہے، لیکن اللہ خوش ہے. اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں، غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا، پتہ نہیں کہیں گر گئے، ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا. ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ، مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے، اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاعی کے انتقال ہو گئے. میں نے اللہ مغفرت فرمائے.
اب یہ جو اجر ساری زندگی، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا، پہلے لوگوں میں تھی، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے، یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا، میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو، یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی، میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے، کیا گا ابے پاگل ہو گیا میں، میرا چینل ہی بند ہو گیا میں کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا، تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن، یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے، جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا، تجھے کتنے کوڑے ماروں گا؟ 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا، میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو پر تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے، میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتے. یہ اللہ کا نام لیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف، کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے ہے، آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا، یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے، ٹھیک ہے، میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون بیمار ہے، کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے. اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار، ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار، او بھائی کیا مسئلہ ہے یار. پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ، اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی. کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ تہذیب یافتہ قوم، اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا، خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ، کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کی قدموں میں کیا ہے؟ جنت. حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی، اس پہ اللہ کی لعنت، اس لیے کہ جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف، اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے، میں سارے گناہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا، نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ میرے پاس رکھو، وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو. کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت مند؟ جوان کی کیا خدمت ہے، پانی مانگا پانی دے دیا، وہ تو خود بھی پی سکتا ہے. اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے؟ جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا، جو انسان بھول جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے، پھر یاد آتا ہے انسان کو. تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں. وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے؟ بڑھاپے میں. لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے یار نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ. کھانستے رہتے ہیں، چیختے رہتے. میں تو بعض گھروں میں نے خود دیکھا ہے، باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے، چیخ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پکار رہا ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ جس گھر میں وہ بنایا کس نے؟ باپ نے بنایا. آپ کو پڑھایا کس نے؟ باپ نے پڑھایا. ساری صلاحیتیں، اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی ہے. بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے، سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے. والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا ثواب لینا ہے. بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تابعی. پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا، پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے. تو وہ درس دیتے تھے
اور شام سے، دمشق سے، مصر سے، عراق سے، کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے. بڑا مجمع لگا ہوتا، بڑے بڑے مشائخ. ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی، بوڑھی ماں، اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، چل جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے اور یہ اپنی مسند چھوڑ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آ جاتے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے آپ کا، اس میں خلل آتا ہے بیچ میں، لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئے ہیں. یہ کسی کے ذمہ لگا دیں، ہمارے ذمہ لگا دیں، یا کوئی سیٹنگ کر دیں. درس چھوڑ کے جانا، پھر مرغیوں کو دانا ڈال. آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ درس چل رہا ہے، اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے میری بھی مرغیاں ہیں نا، میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے، میں مرغیوں کو پانی رکھ کے آیا. آپ بولو گے مجھ صاحب ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے، یہ بیان کے بعد رکھ دینا، کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہے انہوں نے، یا کسی کو بولنے وہ رکھ دے گا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے، قال اللہ قال رسول چل رہا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں، اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانا ڈالو، آپ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈالنا. انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت نہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں نا، یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درس. یہ تو میں کس کو کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ. تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درس دے رہا ہوں، اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا. تم نے درس سننا ہے سنو، نہیں سننا ہے نہیں سنو، میں تو اس خدا کو خوش کروں گا. مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو کس کی ہے؟ ماں کی. وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو. اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں، لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، ان کو آداب نہیں پتا ہوتے. آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے، ماں کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے، وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے، ابھی کس کو فالو کرنا ہے. وہ بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درس لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے آج بھی ہیں الحمدللہ، 15 سال سے باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں، اور بیٹا خدمت کر رہا ہے، بیٹے خدمت کر رہے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو. بوڑھے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں. یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں، اس پہ بھی ظلم ہے. بعض دفعہ ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے، وہ بیچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو سعادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے، لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ. اور بڑھاپے کا زمانہ 20 30 سال چلتا ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی. 60-70 سال کے بعد بالآخر بوڑھے ہونا شروع. اس کے بعد بعض دفعہ 20 30 سال. ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے، بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھ رہے تھے ہم ان کو، ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی. نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالہ تھے انہوں نے 40 سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت ہوئی. 40 سال کو 99 سال میں فوت ہوئے وہ. تو 40-50 سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی، سب نے مل کے خدمت کی، سب پہ ڈیوائیڈ ہو گئی. تو یہ جو ایک 2 بچے ہیں یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے. یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا، میں کدھر سے کدھر نکل دی. ہم بات کہاں چل رہی تھی؟ وہ ملائی ہٹانے پہ پتہ نہیں. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ. ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ خذ بیدک غیظا فاضرب بہ. اے ایوب ایک جھاڑو لے لے، ٹھیک ہے نا، 100 تنکوں والی، بس ہیلا کر لے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ فقہا نے ہیلے لکھے ہیں، ہیلے ویلے اسلام میں نہیں، ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے. بھائی ہیلو کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے، اس کا نام ہی ہیلوں کا باب. لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ حنفیوں نے ہیلے بتائے، شافیوں نے ہیلے بتائے، یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں. ہیلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے. فقہا نے جائز ہیلے لکھے ہیں.
اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا 100 کوڑے ماروں گا، اللہ نے ہیلا بتا دیا یہ کر لو، قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو فقہا یہ والے ہیلے بتاتے ہیں، وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے. سمجھتے ہو؟ تو علم پراپر علماء سے حاصل کیا کرو. خیر، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. آدھی ٹینشن اس سے ختم. ابے بھائی جب ہم اپنے، یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. تو جو مل رہا ہے غریبی ہے بھائی، اس پہ خوشی مناؤ. جو نہیں مل رہا، جتنا بھیکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے، یہ نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے. ابے بھائی بیکاری کو آیا مانگنے، آپ نے 50 روپے تو کیسا خوشی خوشی لے کے جاتا ہے، اور آپ کو اللہ معاف کرو ٹینشن نہیں لیتا. اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا، وہ کسی محلے میں گیا، کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے اگر کل کر لو لفظ استعمال نہ کرے نا تو اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. ہاں، اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے، لیکن کل کے چکر میں یہ پھنسا ہوا ہے. تو بھیکاری کو جو مل جائے خوش ہے، نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہہ رہے ہم نے کون سا کوئی گڑھا تھوڑی کھودا ہے جس کی میں اجرت مانگ رہا ہوں. اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ڈرامے کرے گا، رونے کی شکل بنائے گا، منہ گھمائے گا صرف پیسہ نکالنے کے لیے. آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا، لیکن آپ تھوڑا آگے جاؤ تو بیٹھا رہے گا خوش. ٹھیک ہے نا، کہہ رہے چلو ادھر ٹرائی کرتے ہیں. تو ہم تو بھیکاری ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مریں گے، نہ بارش ہماری مرضی سے، نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ تربوز ہماری مرضی سے، نہ انڈا ہماری مرضی سے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے. تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے، سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی ہے. اس سے زیادہ آگے ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی 3 انڈے چاہیے ہمیں. یہاں ہماری مرضی چلتی ہے. اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ 40 کلو دودھ دے، نہیں چلتی بھائی، ایک حد تک ہے. اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بھینس ہے، یہ تیرے باپ کی بھینس نہیں ہے، یہ میری بھینس ہے، میں نے بنائی ہے، میری مرضی سے دودھ دے گی. تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا اور پریشان بیٹھا ہوا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو، پیسہ نہیں آ رہا، غربت ہے، تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہے گا دے گا. بےزتی ہو جائے، بولے تیرے باپ کی عزت ذلت تیرے باپ کے ہاتھ میں. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا، بڑا خوش آیا وہاں سے. اس نے پوچھا اتنا خوش کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. کہا اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ کہہ رہا ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری. بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. کہہ رہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. اللہ کا فضل تھا کہ میری عزت سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس پہ بھی انجوائے کر رہے ہو. تو آدھی ٹینشن کس سے ختم؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. لیکن ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے، ان کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا، بھائی اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ آئے گا نا، پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے، اس پہ بحث شروع ہوگی. پھر پیغمبر بھی آئیں گے، پھر اسلام بھی آئے گا، پھر علماء بھی آئیں گے، پھر مذہب بھی آئے گا، اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں آئے گا. تو خیر، تو قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ہم اللہ کے غلام ہیں. پورا حل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ غلام تو ہے، لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ٹینشن میں دیا ہوا ہے، ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس کی مرضی چل رہی ہے، برداشت کرتے ہیں، لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر. اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا، جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے، ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے. بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ